یوسف علیہ السلام نے قانون بنایا تھا کہ ایک آنے والے انسان کو ایک اونٹ ہی غلہ دیں گے۔ ایسا نہیں کہ ایک آدمی 10 اونٹ لے کے آ جائے، یہ پھوپھا کا ہے اور یہ چاچا کا، یہ ماموں کا، ان کو بھی بھر دو، تو ایسا نہیں ہوگا۔ جو ایک شخص آئے گا ایک اونٹ لے کر، بس ایک کو ایک ہی دیا جائے گا، کسی اور کے بدلے میں نہیں دیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی جہاں رہتے تھے، وہاں جب قحط سالی کا دور آیا تو ان سب بھائیوں نے مل کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، ابا حضور اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم مصر کی طرف چلے جائیں۔ مصر والے اس علاقے کے لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے اور بڑی لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسی جگہ کیسے جا سکتے ہو جہاں کے لوگ تمہیں بالکل پسند نہیں کرتے ہیں؟ کہ نہیں، وہ دور اور تھا، اب جو بادشاہ سلامت ہوئے ہیں عزیز مصر، ان کی عادت اور اخلاق بہت زیادہ بہتر ہے، وہ غریبوں پر محتاجوں پر بڑے مہربان ہیں، تو آپ ہمیں جانے کی اجازت دے دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ ساری تفصیل سنی تو آپ نے دعاؤں کے ساتھ جانے کی اجازت دی، لیکن آپ نے ان 10 بیٹوں کو بھیجا خدمت کے لیے، بنیامین کو اپنے پاس روک لیا، انہیں نہیں بھیجا۔ تو یہ جو 10 بھائی تھے یہ 11 گھوڑے لے کر گئے۔ کتنے؟ ایک ایکسٹرا لے گئے اپنے بھائی کا، کہا ہم کہہ لیں گے ہمارا بھائی نہیں آ پایا تو اس کا بھی حصہ دے دو۔ پہنچ گئے تو قرآن نے اسی کو بیان کیا، وجاء اخوۃ یوسف۔ جب پریشانی کا دور آیا، قحط سالی کا دور آیا، تو ایسے دور میں الگ الگ علاقوں سے لوگ آئے، تو اسی موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے، فدخلوا علیہ، تو وہ ان کے پاس آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے تھے، فعرفہم وہم لہ منکرون، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسے ہی ان بھائیوں کو دیکھا تو سب کو پہچان لیا۔ آپ کی جیسے ہی نظر پڑی تو سب کو پہچان لیا، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت 12 سال تھی، ٹھیک ہے، اور چونکہ آپ عام انسان نہیں تھے، اللہ کے نبی تھے، تو اللہ نے اور زیادہ علم اور ہنر اور سمجھداری مکمل بھرپور آپ کو عطا فرمائی تھی۔ لیکن جو بھائی جوان تھے تو لامحالہ وہ تو جوانی تھے، ان کی عمر کی وجہ سے تھوڑا سا چہرے میں تبدیلی آئی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی بھی تھے، تو آپ کی جیسے ہی نظر اس قافلے پر پڑی تو آپ نے پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ قرآن نے کہا فعرفہم وہم لہ منکرون، آپ نے تو انہیں پہچان لیا مگر وہ انجان تھے۔ وہ انجان اس لیے تھے چونکہ انہوں نے جب ڈالا تھا، کتاب میں آج میں پڑھ رہا تھا تفسیر میں، کہ جب کنویں میں ڈالا تھا اس وقت سے لے کر آج جب غلہ لینے کے لیے آئے تو اس بیچ کا جو دور تھا وہ 40 سال کا زمانہ گزر گیا۔ اب 40 سال کے زمانے میں انسان کا رہن سہن، ان کا طرز، ان کا عمل، ان کی باتیں، ان کا سویلائزیشن، ساری چیزیں بدل جاتی ہیں، سارا انداز بدل جاتا ہے، چہرہ بدل جاتا ہے، داڑھی کا رنگ بدل جاتا ہے، چہرے پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں 40 سال کے زمانے میں۔ تو 40 سال کے بعد وہ آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، تو اب کنویں میں ڈالا انہوں نے، تو کیا ان کا وہم و گمان تھا کہ یہ جا کے مصر کے بادشاہ عزیز مصر بن جائیں گے؟ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ جس طرح کسی کے انتقال ہو جاتا ہے 10 12 40 سال کے بعد تو انسان بھول ہی جاتا ہے، کوئی غم نہیں، کوئی احساس نہیں، کوئی فیلنگ نہیں، بس یہ ہے کہ کوئی موقع ہے قبرستان میں جا کے فاتحہ پڑھ دو، اس کے علاوہ کوئی بہت زیادہ فیلنگ کا کیا ہے ماحول نہیں ہوتا ہے۔ تو ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ہمیں یہاں یوسف ملیں گے اور وہ بھی عزیز مصر بن کے ملیں گے، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا ان کے، تو اس لیے ان کے دماغ میں نہیں آیا۔ اور چونکہ جب گئے تھے تو 12 سال کی عمر تھی، آج عزیز مصر بنے، عالی شان کرسی پر بیٹھے، غلام اور جو ہے خادم تمام لائن لگائے کھڑے ہیں استقبال میں کہ حضرت کی مبارک زبان سے کوئی جملہ نکلے اور حکم کو پورا کیا جائے، تو انداز جو ہے بڑا مختلف تھا، حیران تھے یہ۔ فعرفہم وہم لہ منکرون، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تو ان سارے بھائیوں کو پہچان لیا مگر وہ انجان تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، پہچاننے کے بعد خادموں کو اشارہ کیا کہ ان کی اچھے سے خاطر تواضع کرنا۔ والد گرامی کی بھی یاد آ گئی، اپنے سگے بھائی کو نہیں دیکھا بنیامین کو، تو وہ بھی یاد تازہ ہو گئی، نہ جانے میرا بھائی کیسا ہوگا، والد کی بھی یاد آ گئی، اور سب سے زیادہ انہیں اس بات کا احساس تھا کہ میرے بھائی غلہ لینے آئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے والد گرامی بھی قحط سالی کے دور سے گزر رہے ہیں،
وہ بھی بھوکے ہیں پیاسے ہیں پریشان ہیں، میرا بھائی بھی پیاسا پریشان ہے بھوکا ہے، وہاں بھی غلہ نہیں ہے، قحط سالی کا دور ہے۔ اس بات کو لے کے آپ بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ آپ نے خادموں کو اشارہ کیا کہ ان کو اچھے سے کھانا پینا کھلاؤ، خاطر تواضع کرو۔ خاطر تواضع کرنے کے بعد کتابوں میں لکھا ہے شام کے وقت میں حضرت یوسف علیہ السلام مہمانداری کا یہ انداز تھا، کھانا وغیرہ کھلانے کے بعد میں، جیسے ہم لوگ بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہمارے مہمان آتے ہیں 10-11 بجے رات کے، جب ہم کھانے سے فری ہو جاتے ہیں تو کہیں صحن میں یا گھر کے باہر چھت پہ جہاں بھی موقع ہوتا ہے تو وہاں مہمان کو لے کے بیٹھتے ہیں، دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں دل بہلانے کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بلوایا کہ ان بھائیوں کو بلا کے لے آؤ جو آئے تھے سارے، ان کو لائے، بلا کے بیٹھے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ان سے بات چیت کی، پوچھا تم 10 بھائی ہو؟ کہا نہیں ہم 11 بھائی ہیں۔ تو ایک بھائی کہاں ہے؟ کہ وہ دراصل ہمارے والد گرامی اس بھائی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور چونکہ وہ بزرگ ہیں تو ان کی خدمت کے لیے بھی کوئی ایک چاہیے تھا، تو وہ یہ پسند کرتے تھے کہ بنیامین ان کی خدمت کے لیے رہ جائے، تو اس لیے ہم 10 لوگ آ گئے۔ کہ تم 11 بھائی تھے؟ کہ نہیں ہم 12 بھائی تھے، ایک بھائی اور بھی تھا لیکن وہ انتقال کر گیا بچپن کے زمانے میں۔ بچپن کے زمانے میں وہ جو ہمارا بھائی تھا یوسف نام تھا اس کا، انتقال کر گیا۔ مطلب کتنی حیرت اور تعجب کی بات ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چپ چاپ خاموشی سے ساری باتیں سن رہے ہیں، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ تو آپ نے سارے حالات پوچھے، تمہارے کتنے بچے ہیں، کیا حالات ہیں تمہارے، کیا کرتے ہو کیا نہیں کرتے ہو، تمہارے والد کس کنڈیشن میں، سارے حالات آپ نے پوچھ لیے، ساری باتیں پوچھ لیں۔ اور اس کے بعد آپ نے تو انہیں پہچان لیا، انہیں اس بات کا بالکل اندازہ نہیں ہوا۔ تو جب ان کے جانے کا وقت قریب آیا، حضرت یوسف علیہ السلام ان کو خوب مہمان نوازی کی، عالی شان انداز میں انہیں کھلایا پلایا رکھا، ان کی ضرورتیں پوری کی، خادم لگا دیے ان کے لیے، اور اس کے بعد انہیں شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا بھائیوں کو۔ اس کے بعد ان کے لیے آپ نے غلہ بھروانے کا کام شروع کیا کہ ان سب کو ایک ایک اونٹ غلہ بھر کے دے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ دراصل ہم ایک اونٹ ایکسٹرا لائے ہیں 11واں اپنے بھائی کا، تو کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ جو ہے ہمارے بھائی کا بھی حصہ دے دیتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ یہ تو قانون بن چکا ہے اور میں قانون کی مخالفت نہیں کر سکتا، میرے لیے سب برابر ہیں، قانون سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، میں تمہارے لیے قانون توڑوں گا تو پھر سب کے لیے ہی وہ قانون ٹوٹ جائے گا۔ قانون یہ ہے کہ ایک شخص کو ایک اونٹ بھر کے غلہ دیا جائے گا۔ اب اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بھائی کو بھی غلہ ملے تو تم اگلی بار اپنے بھائی کو لے کے آنا، تم یہ چاہتے ہو تمہارے بھائی کو بھی غلہ ملے تو اگلی بار اپنے بھائی کو بھی ساتھ میں لے کے آنا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والد بھائی کو تو شاید ہی آنے دیں، اس بھائی کے بارے میں وہ ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، تو وہ شاید ہی آنے دیں۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أَوْفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ فرمایا جب ان کا سامان تیار ہو گیا تو انہوں نے کہا اپنے بھائی کو لے کر آنا جو بھائی تمہارے والد کے پاس ہے، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ میں پورا ناپتا ہوں اور میں بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں غلہ بھی دیا ہے، میں نے مہمان نوازی بھی کی ہے، تو میرے یہاں کسی طرح کی دینے میں مہربانی کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن قانون ہے تو اس لیے میں نہیں دے سکتا، تم اپنے بھائی کو لے کر آنا تو ملے گا۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اور اگر تم اپنے بھائی کو لے کر نہ آؤ تو تمہارے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگلی بار بھائی کو لے کر ہی آنا، ٹھیک ہے، بھائی کو لے کر ہی آنا۔ کیا بات ہے، نیند آ رہی تمہیں؟ نہیں ایسے کر، تو بھائی کو لے کر آنا ورنہ کچھ نہیں ملے گا تمہیں۔ قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون، تو انہوں نے کہا ہم اپنے والد کے سامنے کوشش کریں گے، انہیں کنونس کرنے کی کوشش کریں گے، انہیں بہت زیادہ اصرار کریں گے، اس بات پر آمادہ کریں گے کہ وہ ہمارا اعتبار کر لیں اور وہ بھیج دیں۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہمیں امید ہے کہ ہم اپنے والد کو راضی کرنے میں، انہیں کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، پھر آپ نے اپنے خادموں سے کہا، وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا، خادموں سے کہا کہ ان کا جو غلہ تم نے تیار کر کے اونٹ پر رکھا ہے اور جو انہوں نے مال دیا ہے وہ مال بھی انہی کے سامان میں رکھ دو، لینا نہیں، جو مال یہ لے کے جا رہے ہیں اسی میں
جو انہوں نے درہم و دینار جو دیے ہیں وہ اسی میں رکھ دو۔ یہ اس لیے تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غریبی کے قحط سالی کے دور میں جو کچھ ان کے پاس ہو وہ سب لے آئے ہوں، اور وہاں بڑا خاندان ہے، بڑا قبیلہ ہے، تو بچوں کو رہنے میں، زندگی گزارنے میں پریشانی نہ ہو۔ اس لیے آپ نے بطور شفقت والد گرامی کا احسان سمجھتے ہوئے، والد کا بہت بڑا مقام ہے، والد کا بہت بڑا مقام ہے۔ شب برات کے موقع پر ماں کے بارے میں تقریر ہوئی ہے، لیکن یاد رکھیے گا وقت نہیں تھا، ورنہ والد کے بارے میں بھی تقریباً 2 گھنٹے اور تقریر ہوتی، اور اللہ نے چاہا شب قدر کا موقع آنے والا ہے تو اس ٹاپک کو ڈسکس کیا جائے گا۔ اب یہ نہ ہو کہ والد کے بارے میں یہ سوچ لے کہ سارا مرتبہ ماں کا ہی ہے، والد سے سلام بھی نہیں کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ دروازہ ہے، بغیر دروازے کے جنت میں انٹری نہیں ہوگی، تو والد بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، کہا یا رسول اللہ میرے والد ہیں تو وہ میرے مال میں سے جو ہے پیسے لے لیتے ہیں اور خرچہ کرتے ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والد کو بلاؤ۔ والد کو بلایا گیا، والد آ گئے، کہا تم اس کے مال میں سے پیسے لیتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ مجھے ضرورت پڑتی ہے، میرا بیٹا تو میں لے لیتا ہوں۔ تو وہ جو نوجوان لڑکا کھڑا ہوا تھا تو وہ یہ سوچ رہا تھا کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کو ڈانٹیں گے کہ تم بیٹے کے مال میں سے کیسے لے لیتے ہو، مگر میرے رسول نے والد کو نہیں اس بیٹے کو ڈانٹا، فرمایا تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، باپ کو ضرورت ہی نہیں ہے تجھ سے اجازت لینے کی، تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تجھے اجازت ہی، باپ کو اجازت ہی نہیں ہے لینے کی۔ یہ باپ نہ ہوتا تو تو کہاں ہوتا، یہ تیرا مال بھی تیرے والد کا ہے اور تو بھی تیرے والد کا ہے، خبردار تیرے دماغ میں یہ خیال آیا کیسے کہ والد مجھ سے پوچھتے نہیں ہیں؟ تو بھول گیا اس زمانے کو جب اس والد نے اپنے کپڑوں پر پیمند لگائے مگر عید کے دن نیا لباس تجھے پہنایا، بھول گیا اس وقت کو؟ یہ کس بات کی اجازت لے؟ یہ تیرا والد ہے نہ کہ تو اس کا والد ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا جو پیسے لائے ہیں یہ ان کے غلے میں واپس دے دینا، تاکہ جب یہ جائیں سامان کھولیں تو انہیں اس بات کو لے کر اچھا احساس ہو کہ نہیں بادشاہ نے ہمارے ساتھ بڑی مہربانی کی ہے، تاکہ یہ جلدی سے دوبارہ پھر میرے بھائی کو لے کر میرے پاس آئیں۔ فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نكتل وانا له لحافظون۔ تو جب سارے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف پلٹے تو انہوں نے کہا اے ہمارے والد، ہمیں روک دیا گیا کہ آئندہ غلہ نہیں ملے گا، فارسل معنا اخانا نقتل، تو آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ اگر آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجیں گے تو بادشاہ نے منع کر دیا عزیز مصر نے کہ اب تمہیں غلہ نہیں ملے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم حفاظت کریں گے بھائی کی، پچھلی بار کی طرح نہیں ہوگا، اس بار حفاظت کریں گے۔ پچھلی بار تو خون لگا کے لے آئے، ٹی شرٹ پھاڑی بھی نہیں ہے، جبہ پھاڑا بھی نہیں، ایسے لے آئے کہ بھیڑیا کھا گیا۔ آپ نے فرمایا بڑا سمجھدار بھیڑیا تھا، باضابطہ پہلے جسم سے قمیص اتاری، اتارنے کے بعد پھر کھایا اور قمیص الگ رکھ گیا کہ صاحب یہ پھٹ نہ جائے، یہ سلامت رہے، بڑا سمجھدار بھیڑیا تھا۔ انہوں نے کہا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم حفاظت کریں گے۔ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ، آپ نے فرمایا تمہارے اوپر کیسے بھروسہ کر لوں، تم سے تمہارے بھائی کے بارے میں ایک بار پہلے بھی بھروسہ کر چکا ہوں، کیسے بھروسہ کر لوں؟ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظٌ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، جب انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا، بہت زیادہ ضد کی، بہت زیادہ ضد کی، کہا اگر آپ نہیں دیں گے تو وہاں ملے گا نہیں، پھر یہ بچے بھوکے پیاسے پریشان ہو جائیں گے، اس لیے مجبوری ہے آپ کو بھیجنا ہی پڑے گا۔ تو جب کوئی چارہ نہیں بچا تو آپ نے کہا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، میرا پروردگار بہتر حفاظت کرنے والا ہے۔ اب اگر مجبوری ہے بنیامین کو بھیجنے کی تو میں تمہاری حفاظت میں نہیں، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، میں اللہ کی حفاظت میں دے کے بھیجوں گا، میرا پروردگار سب سے زیادہ بہتر انداز میں حفاظت کرنے والا ہے۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ یہ دو جملے، یہ کیا ہوا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا توکل، اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کی ذات پر بھروسہ، یہ دو جملے اللہ کو اتنے پسند آئے کہ جب بھیجنے کی نوبت آ گئی تو اولاد پر نہیں اللہ پر بھروسہ کیا۔ اللہ نے فرمایا یعقوب تم نے اپنے بیٹے کے معاملے میں مجھ پر بھروسہ کیا ہے، میں اسی بھروسے کی بنیاد پر عنقریب تمہیں دونوں بیٹوں سے ملاقات کراؤں گا، تم نے میری ذات پر بھروسہ کیا ہے۔ قرآن نے کہا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، جو لوگ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں
اللہ ان کے بھروسے کو کبھی توڑتا نہیں ہے. وہ جس معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ انہیں ویسے ہی عطا فرماتا ہے جیسا وہ بھروسہ کرتے ہیں. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. تو جب انہوں نے اپنا سامان کھولا ولما فتحوا متاعهم جب انہوں نے اپنا سامان کھولا وجدوا بضاعتهم ردت إليهم تو انہوں نے جیسے غلہ نکالا تو انہیں وہ سارا پیسہ مل گیا جو دے کر آئے تھے. قالوا یا ابانا ما نبغي ما نبغي کا مطلب ہوتا ہے ہمیں اور کیا چاہیے. قالوا یا ابانا ما نبغي اے ہمارے والد ہمیں اور کیا چاہیے. غلہ بھی مل گیا, مہمان نوازی بھی ہو گئی, عزت بھی دی, بھائی کو بھی بلا لیا کہ بھائی کو بھی دے دیں گے, بھائی کو لے کے آ جانا, اور اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے. تو آپ بھائی کو لے جانے کے لیے تیار کر هذه بضاعتنا ردت الینا یہ مال بھی ہمیں دے دیا گیا ہے. ونمیر اہلنا ہماری اولاد کے لیے اس مال کی ضرورت ہے. ونحفظ اخانا ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے. ونزداد کیل بعیر اور ہم اب بھائی کو لے جائیں گے تو ایک اونٹ مال غلہ اور مل جائے گا. ذالک کیل یسیر یہ ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہ ہمیں یہ سارا سامان مل جائے گا. قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم. آپ نے فرمایا تو تم ایک کام کرو, میں اللہ کی حفاظت میں دے رہا ہوں لیکن ظاہری طور پر چونکہ تم انسان ہو تو تم حفاظت کر کے لے جاؤ گے تو تم مجھ سے عہد کرو. اور ایک تفسیر میں یہ بھی آیا کہا تم نام محمد پر عہد کرو. حضور ظاہری طور پر ابھی پیدا نہیں ہوئے, ہمارے نبی تو آخری نبی ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین آخری نبی ہیں. یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں ہمارے نبی پیدا نہیں ہوئے بظاہر, لیکن یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تم محمد الرسول اللہ کے نام پر عہد کرو, تم آخری نبی کے نام پر عہد کرو گے تو مجھے یقین آ جائے گا کہ تم دھوکہ نہیں دو گے. انہوں نے عہد کیا. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه. جب چلنے لگے تو والد گرامی نے نصیحت فرمائی, فرمایا یا بنی لا تدخلوا من باب واحدہ, فرمایا جب تم جاؤ تو شہر میں ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا یا محل میں ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا. چونکہ تم جب 11 بھائی جاؤ گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی نظر نہ لگ جائے, کسی کی نظر نہ لگ جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظر کا لگنا برحق ہے. انسانوں کو بھی نظر لگتی ہے, چیزوں کو بھی نظر لگتی ہے, سب کو نظر لگتی ہے, نظر کا لگنا برحق ہے. لوگ کہہ دیتے ہیں یہ کوئی چیز نہیں ہے, یہ تو کہنے والی باتیں, ایسا نہیں ہے. خود حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا, تفسیر میں ہے من باب واحدہ, ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا, وادخلوا من ابواب متفرقہ, بلکہ تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. تو نظر کیسے لگ سکتی ہے, اس کی کئی تفسیر بیان کی گئی ہیں. ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی کے اتنے سارے بیٹے, تو ایک نظر کی چیز یہ بھی ہے. اور دوسری یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ حسین و جمیل تھے, چونکہ جو والد یوسف علیہ السلام کے وہی والدین 11 بھائیوں کے, تو حسن و جمال کی بنیاد پر کہیں نظر نہ لگ جائے. اور کہیں ایسا نہ ہو تم ایک بار جا چکے ہو اور بادشاہ نے تمہیں شاہی جو ہے خزانے میں رکھا, شاہی لباس دیا, ساری چیزیں نے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ تم سے حسد کرنے لگے کہ یہ بہت زیادہ بادشاہ کے قریبی لوگ ہیں, جب دیکھو آ جاتے ہیں اور ان کی بڑی خاطر تواضع ہوتی ہے. تو کئی وجوہ کی بنیاد پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا, نظر نہ لگے, لوگ تم سے حسد نہ کریں. ان الحکم الا للہ, فرمایا مگر حکم تو اللہ ہی کا چلے گا, یعنی یہ میری نصیحت ہے, تم نصیحت پر عمل کرنا, باقی جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے وہی ہونے والا ہے. میری نصیحت ہے, اس پر عمل کرنا. علیہ توکل, تو اسی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون, اور اسی پر تمام ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى اليه اخاه قال اني انا اخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. اب جب یہ سارے بھائی سفر کر کے پہنچے, آخری بات, جب سارے بھائی سفر کر کے پہنچے, حضرت یوسف علیہ السلام کی نظر اپنے بھائی بنیامین پہ پڑی تو اپنے آپ کو بہت کنٹرول کیا. یعنی تقریباً 40 سال کا زمانہ ہو گیا تھا بھائی سے بچھڑے ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام کے داڑھی شریف میں بھی سفید بال آ گئے تھے, سمجھ رہے ہیں آپ,
ایک زمانہ ہو گیا تھا ملاقات کیے ہوئے، تو آپ نے اپنے اوپر قابو کیا، ان کو بلایا، ملاقات کی، بڑی عزت دی، اور اس کے بعد آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام نے کتابوں میں لکھا ہے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا ہوا تھا۔ نقاب اس لیے ڈالا ہوا تھا، ممکن ہے یہ بھائی نہ پہچانے، لیکن بنیامین تو میرا اپنا خون ہے، ہم دونوں ایک ماں سے ہیں، ممکن ہے کہ بچپن کے زمانے میں ہم دونوں کا بہت اچھا رشتہ تھا، بہت ایک ساتھ رہتے تھے، ممکن ہے کہیں پہچان لے ایک نظر میں، تو راز نہ کھل جائے، مصلحت کچھ اور تھی۔ تو آپ نے چہرے پر نقاب ڈالا، سارے لوگوں کو بلا لیا، سارے بھائیوں کو، بات چیت کرتے رہے آپ، اور اس کے بعد جب کھانے کا وقت ہوا تو آپ نے فرمایا جس ماں کے سگے دو بھائی ہیں وہ ایک کھون میں بیٹھ جائیں کھانا کھانے کے لیے، تو کھانے کے کھون لگا دیے گئے، اور جو ایک ماں کے دو سگے بھائی تھے تو وہ آپس میں بیٹھ گئے۔ اب چونکہ بنیامین کا تو دوسرا وہاں کوئی بھائی تھا ہی نہیں سوائے یوسف علیہ السلام کے، تو وہ بڑا رنجیدہ ہوئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنسو اس لیے نہیں آئے کہ صاحب کھون نہیں ملے گا، آنسو اس لیے نہیں آئے کہ کھون نہیں ملے گا، بھائی نہیں ہے، آنسو اس لیے آئے کہ انہیں اپنے بھائی یوسف کی یاد آ گئی کہ کاش میرا بھائی زندہ ہوتا تو آج میرے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ جاتا، بھائی کی یاد آ گئی۔ اس بنیاد پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کیوں رو رہے ہو، کیوں پریشان ہو؟ کہا میرا بھائی ہوتا تو وہ میرے ساتھ بیٹھ جاتا، ہے ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم مجھے اپنا بھائی سمجھ لو، تم مجھے اپنا بھائی سمجھ لو اور بیٹھ جاؤ۔ تو وہ کہنے لگے میری زندگی میں اس سے زیادہ اور فخر کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اگر ہمیں آج کسی بڑی شخصیت کے ساتھ، کسی اللہ والے کے ساتھ، کسی بزرگ کے ساتھ، کسی سید کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، کسی بڑے عالم کے ساتھ، کسی مفتی کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ ہمیں کھانا کھانے کو مل جائے، یا ان کا جھوٹا کھانا یا ان کا جھوٹا پانی مل جائے، تو یہ ہماری زندگی کے معراج ہے۔ میں خود اپنی بات بتا رہا ہوں، بہت سارے ہمارے بزرگان دین ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، باعمل ہیں، بڑے عالم ہیں، مفتی صاحب ہیں، ہمارے پیر و مرشد ہیں، ہمارے استاذ گرامی ہیں، جب ہم وہاں جاتے ہیں ان سے ملاقات کے لیے اور دسترخوان پر سامنا ہو جائے تو بڑے ادب کے ساتھ چھوٹے چھوٹے لقمے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت ہلکے سے، ان کے کھانے پہ توجہ رہتی ہے، ان کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، اور وہ جس گوشت کی بوٹی اگر وہ کھاتے ہوں تو ہڈی، اپنی بوٹی توڑ کے ہڈی زمین پر رکھ دیں تو اس ہڈی کو بھی ہم اٹھا کے اپنے منہ میں رکھ کے چوس کے باہر نکال دیتے ہیں، چونکہ اس پر ایک اللہ والے کے ہاتھ لگے ہیں۔ یہی ادب ہے، یہی احترام ہے، یہی تقاضا ہے۔ اللہ والے ایسا نہیں ہے کہ جھولی بھر کے دیتے ہیں، لو ڈالر ہے لے جاؤ کام آئیں گے، نہیں، اللہ والوں کی بارگاہ میں فیض ملنے کا یہی انداز ہوتا ہے۔ جس انسان کو جھوٹا مل جائے، پہلے تو میرے نبی نے کہا مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، میرے نبی نے کیا کہا؟ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ اور وہیں مومن کامل ہو، کوئی اللہ والا، کوئی رسول کا شہزادہ، کوئی اہل بیت باعمل ہو، کوئی عالم صاحب، کوئی مفتی صاحب، ان کا جھوٹا مل جائے تو یقیناً یہ وہ پانی نہیں ہے، وہ کھانا نہیں ہے ہم لے جا کے اس کو نالی میں پھینک دیں، نہیں، بلکہ یہ عزت کے ساتھ ہم پئیں، اپنی اولاد کو پلائیں، اس لیے کہ نہ جانے کس کا جھوٹا ہماری آنے والی نسل میں تاثیر پیدا فرما دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سامنے بٹھایا، کہا میرے ساتھ کھا لو، مجھے بھائی سمجھ لو۔ بیٹھ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے اسی نقاب جو پڑا ہوا تھا آپ کے چہرے پہ لقمہ توڑا اور منہ میں رکھا، تو جب لے گئے تو آپ کے ہاتھ پر کچھ ایسی نشانی تھی جسے بنیامین بچپن سے پہچانتے تھے، تو کہا یہ تو سیم میرے بھائی کا ہاتھ ہے، ایسا لگتا ہے کہ میرے بھائی کا ہی ہاتھ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے چہرے سے ہلکا سا نقاب اٹھایا اور کہا بنیامین شور مت مچانا، ہنگامہ نہیں کرنا، بتانا مت، زیادہ خوش مت ہونا، پریشان مت ہونا، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، راز کو راز رکھنا، میں تمہارا بھائی ہوں، یوسف ہوں، لیکن تم یہ ظاہر مت کرنا، بس تم جس طرح خاموشی سے بیٹھے کھا رہے ہو چپ چاپ کھاتے رہنا۔ ہوتا نا 40 سال کے بعد بچھڑا ہوا بھائی ملے جس کے بارے میں یہ یقین ہو گیا ہو کہ انتقال ہو چکا ہے، اب ملے گا تو بندہ کتنا بے قابو ہو جائے گا اس کا جسم، کہا نہیں کچھ کرنا نہیں، ہلنا نہیں، پریشان نہیں ہونا، کچھ بولنا نہیں، چپ چاپ جیسے کھا رہے ہو کھاتے رہنا، بس نارمل، تاکہ انہیں احساس نہ ہو۔ اب وہ سارے بھائی دور بیٹھے کھانا کھا رہے یہاں سامنے، اور آپ ایک کھون میں کھا رہے تھے یوسف علیہ السلام کے ساتھ، تو کہہ رہے پتہ نہیں ان دونوں بھائیوں کے ساتھ کیا دقت ہے، یہ جہاں بھی جاتے ہیں مقبول ہو جاتے ہیں،
یہ جہاں بھی جاتے ہیں انہیں بڑی عزت ملتی ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، یہ جہاں بھی چلے جاتے ہیں ان کی بڑی تعظیم ہوتی ہے۔ ان کا بھائی یوسف تھا، لوگ اسے بھی گودوں گود اٹھائے رکھتے تھے، یہ چلے گئے تو بادشاہ نے اپنے خون میں بٹھا لیا۔ ایسی کون سی دعا پڑھتے ہیں یہ لوگ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بھی ایک حسد والی بات سمجھے کہ پتہ نہیں ان کا بھائی یوسف بھی ایسا تھا، بڑی مشکل سے تو اس کو نظروں سے دور کیا، اب اس کی بھی عزت ہونے لگی، جہاں لے کے جاؤ یہ دونوں بھائی ہر جگہ عزت پا جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ تم ظاہر نہیں کرنا، تو انہوں نے کھانے میں باتیں چلتی رہیں دونوں بھائیوں کے درمیان، ساری باتیں ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں پوری ہسٹری بتاؤں گا فرصت میں، ابھی تم آرام سے کھانا کھاؤ اور یہ راز فاش مت کرنا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اب آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ بنیامین نے کہا میں اب آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، اب میں یہیں رہوں گا۔ تو کہا تم چھوڑ کے نہیں جاؤ گے تو والد کی خدمت کون کرے گا؟ بڑی مشکل کے ساتھ بڑھاپے میں انہوں نے تمہیں یہاں آنے کی اجازت دی ہے، تم چھوڑ کے نہیں جاؤ گے تو ان کی خدمت کون کرے گا؟ کہا نہیں کچھ بھی ہو اب آپ دیکھ لیجئے کیا کرنا ہے آپ کو، آپ مجھے کسی بھی قیمت پر روک لیجئے، کسی بھی قیمت پر روک لیجئے، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ تو انشاءاللہ دیکھو کل اس کے آگے کی تفصیل بتائیں گے اللہ نے چاہا تو۔